آپ کا عدالتی نظام دنیا میں 139 میں سے 129 نمبر پہ ہے. نمبر 1 پہ نہیں ہم. بالکل نہیں ہے. اور جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ حقارت سے دیکھ رہے ہیں، ان کا 145 سے 6 نمبر ہے. یعنی کہ پھڈا بھی برابری والوں میں نہیں ہے. وہ چاند پہ تو نہیں رہتا، وہ 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے. فوج بھی احترام کرتی ہے اور عدلیہ بھی احترام کرتی ہے. کوئی بیچ میں ایک آدھ ایسے آ جاتے ہیں یا ایسی کوئی ہو جاتی ہے جو کوئی اپنی شہرت کی خاطر یا فیم لینے کی خاطر کچھ کر لیتے ہیں. عدلیہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ان کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کی بےزتی کرے. یہ ایک حقارت سے پکارنا ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس ملک کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے. اس وقت جو ہمارے عدالتی نظام ہے وہ بہت برا ہے. لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اس چکر میں کہ یار ہمیں انصاف ملے. ہم لوگوں کو میکسیمم چیف جسٹس کا نام پتہ لگتا ہے جب وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو ہمیں نیچے ججز کے نام بھی پتہ لگنے. تو کیا یہ ایک سوشل میڈیا کا فیم لینے کا طریقہ تو نہیں؟ کچھ لوگ ایجنسیوں کے نام پہ اغوا ہوئے تھے، انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ ان کی کیمپینز ہوئی کہ جن کو بازیاب کرایا جائے، وہ ہیرو بنے، اور کچھ عرصے بعد وہ واپس. یہاں پہ الزام تراشی کرنا ایک فیشن بن چکا ہوا ہے. آؤٹ ریچ ملتی ہے، جی برانڈنگ بالکل. ہوتی ہے. اب کون سا ان کے پاس ثبوت ہے جس کی بنا پہ ایک افسر کو بلایا جا رہا ہے؟ آپ کسی کو بھی جیسے مرضی پکار لیں، جیسے مرضی بلا لیں حقارت کی نظر سے. یہ ایک اتنا بڑا آفس رکھ کے آپ کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. جوڈیشل ریفارمز سول سوسائٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے. جی بالکل ریفارمز ہونے چاہیے. کیا شاعر نہیں مل رہا تو دیٹ مینس کہ وہ انہوں نے اٹھائے، اب وہ خود غائب ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ بھی بہت چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے خود بھی غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. خبروں میں خبروں ہمیں تو بہت مارا گیا جی، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اگر انہوں نے کوئی کتاب لانچ کرنی ہے تو وہ کتاب پوری دنیا پڑھے گی، ان کی کتاب مہنگی بکے گی، پڑھے جائیں گے، برانڈ بن جائیں گے کہ جی یہ جو ان سے نا اندر سے آئے، ان سے بڑا ظلم ہوا ان پہ. میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاعر صاحب خود ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں اور الزامات ادھر ادھر لگ رہے ہیں. شاعر صاحب کو میں ایک پیغام دوں گا کہ شاعر صاحب مار دیا کب تک اٹھاؤ گے؟ یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو کوئی آپ اکسا رہے ہیں. شاعر تو بڑے دل کے نرم اور اچھے ہوتے ہیں. یا اپنی شعر و شاعری میں تیلیاں لگانا، آگ لگانا. مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور مجھے ان کے آگے 500 سال بھی نہیں پتا لگنا تھا ان کے بارے میں. لیکن اب ان کا نام بھی پتا ہے، ان کی شکل بھی پتا ہے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بہت بڑا ہو گیا ہے. فوج کا ادارے کا بندہ ہوتا ہے، ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پاکستانیت. فیشنیبلی نہ مشہور ہونے کے لیے پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ فیم لے جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہمیں نام 500 سال تک پتا نہیں لگنے تھے. ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے، الزامات انگلی اٹھانا ہماری عادت بن گئی ہے. کیا شیورٹی ہے کہ آپ ان کو کس طرح حاضر کرنا چاہ رہے ہیں عدالت میں؟ کوئی مجھے بتائیں، کوئی ان کے خلاف کوئی درخواست آئی ہے تو مجھے دکھائیں، پھر بلائیں. ایک ایسے ادارے کو جس کے آپریشنز بہت اسٹرانگ ہیں، بہت اسٹرانگ، جس کا میرٹ بہت جس کا میرٹ بہت اوپر ہے، بہت اسٹرانگ ہے، جہاں پر ہمیں اللہ واسطے بھرتی نہیں ہوتی. جی ایگزیکٹلی، میرٹ پہ ہوگا تو بھرتی ہوگی. سب سے قابل افسران کو بھرتی کیا جاتا ہے. دنیا کی جو افواج کے بجٹ ہوتے ہیں نا، ہمارا کوئی ان کا 1 یا 2%، 3% بجٹ بھی نہیں ہے. اس کے اندر اگر ہم نے یہ والا سکور اچیو کیا ہوا کہ ہم دنیا کی ٹاپ ملٹری کے اندر آتے ہیں، ہماری ایجنسیز دنیا کی ٹاپ ایجنسیز کے اندر آتی ہیں اتنے سے بجٹ کے اندر، ایز کمپیئر ٹو جو CIA کے بجٹ ہیں، جو ایون کہ انڈین را کا جو بجٹ ہے، ادارہ کما کے واپس بھی بہت کرتا ہے ٹیکس کی صورت میں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہم بھی فوجی ہیں، آپ بھی فوجی ہیں، میں بھی فوجی ہوں. جہاں تک ہمارے ملک کی حفاظت کی بات ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے جانے قربان کر جانے دیں گے. قربان. السلام علیکم. آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کی پرسنالٹی بہت بڑی ہے اور ان کا انٹروڈکشن بھی بہت بڑا ہے. اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگوں تو 100 میں سے آپ کو میرے خیال سے 2 یا 3 یا 4% میکسیمم آپ کو بتا دوں گا. کچھ تھوڑا بہت آپ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پولیٹیشین ہے، کالمسٹ ہیں، سیاسی اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں، بزنس مین ہیں، لیڈنگ بزنس مین ہیں، اور ایک بہت ہی بڑی پرسنالٹی کا مالک ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ان کی، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ساتھ فلنتھراپسٹ ہیں. بے شمار کریڈینشلز جو ہیں ان کی پروفائل میں آتے ہیں، اور سب سے مزیدار ان کے نام میں بھائی آتا ہے. ویسے تو ان کا نام علی انوار ہے، ہم انہیں اور سارے انہیں علی بھائی کے نام سے جانتے ہیں. تھینک یو علی بھائی، کیا حال ہے؟ تھینک یو، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے علی بھائی، اگر ہم تھوڑا سا لائٹر موڈ میں رہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ پرسنالٹی تو آپ کی لائٹر موڈ والوں کے ساتھ ویسی ہے اور جگہوں پر ویسی ہے، وہ مجھے آئیڈیا. علی بھائی آپ نے اپنے نام کے ساتھ جب لکھوا لیا تو کیا ضروری تھا کہ میں نے تو نہیں لکھوایا، آپ بھی مجھے بھائی کہتے ہیں. نہیں، اب دیکھیں بھائی کون ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں. 1-2 نا فون میں نمبر ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں پرابلم آ جائے نا، تو کچھ نمبر ایمرجنسی کے لیے سیو کیے ہوتے ہیں. تو علی بھائی کا نمبر نا اس کے اندر ہے. اچھا، اب مزے کی بات ہے، یہ علی بھائی کو جو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ کیمرے پہ بہت کام آتے ہیں، آج تو ہم نے زبردستی ان کو پکڑا ہے. سب نے اگر ایمرجنسی میں کوئی نمبر
سیو کیا ہوگا نا تو وہ علی بھائی کا, کیونکہ علی بھائی کال مس نہیں کرتے. آپ کو کوئی پرابلم ہو اس کا ون ونڈو سولوشن ہوتا ہے ان کے پاس, جس مرضی لیول پہ جا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, رات کے 3 بجے ہو 4 بجے ہو. یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ایکسپیرینس ہے, اور یہ میں نے ان کو ایک ایویں کسی کا مسئلہ تھا اور میں نے کہا جی کال کر دی, میں کہا کیا کروں, تو میں نے علی بھائی کو کال کر دی. علی بھائی نے کہا یار میں ہوں نا. تو علی بھائی یہ جو بھائی کی شخصیت آپ کے ساتھ اب جڑ گئی ہے, اور میں اگر اجازت دیں آپ کو تو میں سم ٹائم دیکھتا بھی ہوں آپ کا فون نہیں بند ہوتا, ہر ٹائم آپ کا فون کالیں آ رہی ہوتی ہیں, تنگ نہیں پڑتے اٹھا اٹھا کے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی, ہم آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگ ہیں, اور سیاسی آدمی تو ویسے ہی خدمت گزار ہوتا ہے عوام کا, میں تو ویسے ہی عوام کا خدمت گزار ہوں. سوتے کس ٹائم پہ آپ؟ میں بالکل سوتا بھی ہوں, نیند پوری کرتا ہوں, کبھی جلدی سو جاتا ہوں, کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے سونے میں. اور یہ کہ لیکن کوئی خدا نخواستہ کبھی کسی کو کوئی آپ کو کوئی دوستوں کو کوئی فیملی میں کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو فون میرا آن ہوتا ہے. میری ایک بڑی شروع سے ایک عادت ہے کہ میں فون کبھی پاورڈ آف نہیں کرتا, اور کبھی میں فون کی بیل نہیں بند کرتا. اچھا دوسرا علی بھائی ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی, یہ سارے مسئلوں کا حل آپ کے پاس کیوں ہوتا ہے؟ مسئلوں کا حل سارے مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہی کیوں ہے؟ میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں, میں نام تو نہیں لے دیکھیں سکتا, یہ تو جو میں کالیں دیکھتا ہوں آپ کے فون پہ آ رہی ہیں, یہ کس کی کال دی ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں شاید یہ اپنے مسئلے, لوگ ان سے مسئلے حل کرواتے ہیں, وہ آپ کو کال کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ دوست احباب ایسے ہیں, اور کچھ دوستیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا امتحان میں نہیں ڈالتا. کوئی دوست اگر کوئی غریب کوئی کام کہتے ہیں, یا آپ جیسے بھائی کوئی کام کہتے ہیں, یا میرے فیملی ممبرز یا میرے دوست جو کہتے ہیں, وہ الحمدللہ کہ جس قابل بھی میں ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کا کام کر سکوں. دیکھیں اگر آپ کسی کا وسیلہ بن سکیں تو اچھی بات ہے, بننا چاہیے, اور کسی کے کام آ سکیں, اس سے بڑھ کے آپ کی کیا خوش قسمتی ہوگی. اچھا علی بھائی, پاکستانیت والا کیا چکر ہے یہاں پر؟ تو کہانی چلی ہوئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ. آپ کے پاس آ کے بیٹھو تو آپ پاکستان زندہ باد کی کہانیاں سنانے لگ جاتے ہیں. ایسے بھی آپ کے پاس, آپ تو جا سکتے ہیں بڑے آرام سے. جی بالکل, میں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں, بٹ میں کیوں جاؤں؟ یہ ملک میرا ہے, ٹھیک ہے, اس ملک کی قدر کو میں جانتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بے شک آپ نہ ذکر کریں لیکن آپ اس ملک کی قدر کو جانتے ہیں. یہ ملک بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے, اور اس ملک میں اتنا کچھ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہر قسم کا ویدر ہے, ہر قسم کا, ادھر پہاڑ ہیں, جنگلات ہیں. میرے ویدر کی بات کی نا تو 13 موسم یاد آ گئے مجھے. وہ جی بالکل, پھر ادھر صحرا ہیں, اور اتنی اپرچونیٹیز ہیں, بزنس اپرچونیٹیز ہیں, اور ہر چیز ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی بس آپ کو دیکھیں, آپ کو کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. ہم لوگ محنت سے بھاگتے ہیں, باہر جا کے محنت کر لیں گے, ادھر محنت نہیں کریں گے. پرابلم بھی تو اگر تھوڑی سی دیکھا جائے کہ سم ٹائم مجھے اپنے آفس کے لیے اگر کوئی لوگ درکار ہوتے ہیں تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ کہتے ہیں پاکستان میں سیچوریشن بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کو بندہ ہی نہیں ملتا کام پہ رکھنے کے لیے. دیکھیں ایسی اگر کوئی مل جاتا تو وہ اسکلڈ نہیں ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر جانے کے شوقین ہیں, ادھر محنت کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس ملک کو دیکھیں, اس ملک کو آزمائیں, اس ملک میں محنت کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں رزق لکھ دی ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے. علی بھائی اگر میں آپ سے بات کروں ہمسایہ ملک کی, انڈیا کی, تو دیکھیں کچھ چیزیں سراہنی بھی چاہیے. وہاں پر جو ڈیول نیشنلٹی ہے نا, وہ الاؤ نہیں کرتے اپنے سٹیزن کو. کہتے ہیں یا آپ ہمارے شہری ہو یا آپ کسی اور ملک کے شہری ہو. اگر آپ اکشے کمار کا واقعہ کہ ابھی اکشے کمار بالی ووڈ کے بہت بڑے ایکٹر ہیں, تو انہوں نے کینیڈین ان کے پاس تھی جو نیشنلٹی تھی, تو ان کو وڈرا کرنی پڑی کیونکہ ان کو دوبارہ سے انڈین ہونا تھا. تو ہمارے ملک میں جو ہماری بیوروکریسی ہے, خاص کر کے اب میں آپ بہت لنکڈ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے, تو میں نے کہا شاید آپ سے کوئی چیز ایسی مل جائے. ہماری بہت ہی پاکستان کی خاص ایلیٹ ہے جو پاکستان کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے, ان کی ڈیول نیشنلٹیز ہوتی ہیں. تو کبھی آپ نے کسی کو کہا, کیونکہ آپ نے تو نہیں رکھی ہوئی؟ نہیں, میں نے بالکل نہیں رکھی ہوئی. اور دیکھیں اس ملک میں کوئی جرم بھی نہیں ہے ڈیول نیشنل ہونا. اور ہاں, انلیس کہ آپ کوئی آفس ایسا ہولڈ کرتے ہیں جو اس ملک کا اہم آفس ہے, تو پھر آپ کو اپنی وہ دوسری ڈیول نیشنلٹی سرنڈر کرانی پڑتی ہے. تو لوگوں نے
بہت سے دوست ایسے ہیں جو بزنس مین ہیں جنہوں نے ڈوئل نیشنلٹی رکھی ہوئی ہے, اور میری نظر سے کوئی ایسا گزرا نہیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین یا کوئی ایسا بیوروکریٹ جس نے ڈوئل نیشنلٹی, ہاں کئیوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ضرور لے لی. ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے ڈیول نیشنلٹی کا کیس چل رہا تھا, دیکھیں جی امریکن سٹیزن ہے 2005 سے. جی دیکھیں وہ کوئی اگر چھپا کے لے لیں یا چھپ کے رکھ لیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. ان کو ویسے پاکستان کے فیصلے کرنے کا حق دینا چاہیے. دیکھیں یہ تو ہمارے قانون میں ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی ہمارا کوئی بھی سرکاری دفتر وہ سرکاری دفتر پہ برجمان نہیں ہو سکتا جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے. لیکن وہ تو فیصلے بھی کر رہے ہیں عدالتوں میں ہمارے اوپر. یہ جون سا جی یہ بالکل رائٹ نہیں ہے. اچھا میں اگر تھوڑا سا اب مدعے پہ آتا ہوں, ابھی 2 دن پہلے اکثر آپ کی ہم سٹوری دیکھتے ہیں واٹس ایپ کی, آپ کے ہم فیس بک کی, یا ہم آپ کو ٹویٹر پہ اوپر دیکھتے ہیں, تو آپ کا آرٹیکل آپ کو لکھنے کا بہت شوق ہے. ہم سوچتے بھی ہیں کہ اتنے مصروف ٹائم میں سے آپ کس طریقے سے ٹائم نکالتے ہیں, اور اردو انگریزی دونوں میں آپ بڑا ایک بہترین آرٹیکل لکھتے ہیں, اور اس میں ایک پاکستانیت کی بات ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ کا ایک آرٹیکل گزرا پر جوڈیشل ریفارمز کے اوپر, یہ کیوں لکھا, کیا؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارے عدالتی نظام ہے وہ بہت برا ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے. اور لوگوں کے ابھی تک فیصلے نہیں ہو پا رہے, کب سے ڈیو ہوتے ہیں اور عمر گزر جاتی ہے ان کی, 20 سال کوئی کسی فیصلے کی طرف نہیں آتے. لوگ انصاف کے لیے منتظر رہتے ہیں اور انصاف نہیں ملتا, اور کبھی پیشیوں پہ پیشیاں, کبھی کوئی پرابلم, کبھی عدالتیں بند, کبھی ہڑتالیں, مطلب کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اس چکر میں کہ یار ہمیں انصاف ملے. تو انصاف کے لیے لوگ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا. اور انصاف تو خیر اعلیٰ عدالتوں نے دینا ہے. عدالتوں نے بالکل دینا ہے, لیکن اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کر سکتی ہیں عدالتیں, اس کو جلدی بھی کر سکتی ہیں, فیصلے جلدی بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ دیر آئے درست والے شاید اس پہ بلیو کر رہے ہوں. وہ میرا خیال ہے کہ جلدی فیصلہ بھی درست ہو سکتا ہے. آپ نے پیشیاں ڈالنی یا لمبی کھینچنا, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے بتائیے. میں نے کبھی پاکستان کو ایسے حالات میں نہیں دیکھا کہ جو اب آ کے اداروں کا ورسز سٹارٹ ہو گیا. دیکھیں ہم اپنی فاضل عدالتوں کا, اپنے فاضل چیزوں کا بہت احترام کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جب آپ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر احترام کر رہے ہیں اور ان کو بہت عزت دے رہے ہیں تو وہ باقی اداروں کو بے عزت کریں. میرا خیال ہے یہ بہت ناجائز بات ہے. ان کو باقی اداروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. میں ججز کی بات کر رہا ہوں, میں عدالتی نظام کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی اعلیٰ عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. ان کو چاہیے کہ باقی اداروں کو عزت دیں, رسپیکٹ دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو وہ نہیں دے رہی ہوتی. نہیں لیکن ابھی کچھ ریمارکس میں نے ایسے سنے جو میں نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں سنے. جی میں نے بھی نہیں سنا کہ وہ چاند پہ تو نہیں رہتا, وہ 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے. اور دیکھیں یہ حقارت, یہ ایک حقارت سے پکارنا ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس ملک کے لیے, یہ بالکل ناجائز ہے. نہیں کیا ایسے شوق ہے. مجھے 2 چیزیں لگی, میں معذرت کے ساتھ اگر میں بالکل, آج کل شاید سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ کوئی فیم والا نہیں, کیونکہ آنیسٹلی ہم لوگوں کو میکسیمم چیف جسٹس کا نام پتہ لگتا ہے جب وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ چیف جسٹس ہیں, لیکن آج کل تو ہمیں نیچے ججز کے نام بھی پتہ لگنے. تو کیا یہ ایک سوشل میڈیا کا فیم لینے کا طریقہ تو نہیں؟ دیکھیں یہ فیم لینے کے علاوہ یہ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں خود سمجھ آ رہی, کہ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو حقارت سے پکارنا چاہیے. نہیں چلیں اگر پکار لیں, اگر کوئی رینکنگ نہیں کیوں پکارنا چاہیے. نہیں اگر آپ دنیا میں نمبر 1 ہے تو آئی تھنک آپ دیکھیں دنیا میں کہاں نمبر 1, آپ کا عدالتی نظام دنیا میں 139 میں سے 129 نمبر پہ ہے. نمبر 1 پہ نہیں ہم, بالکل نہیں ہے. 139 سے 129 سے ایک اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہمارا عدالتی نظام 129 نمبر پہ ہے. اچھا ہاں جی, یہ بالکل, یہ آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے لگتا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں. اور جس کو آپ پکار رہے ہیں, جس کو آپ حقارت سے دیکھ رہے ہیں, ان کا 149 سے 6 نمبر ہے.
آئی تھنک 145 سے 145 سے 6 نمبر ہے میرا خیال ہے, 149 یا 145 سے ایگزیکٹلی نمبرز کچھ ایسے ہی ہیں, بٹ 6 مجھے کنفرم ہے کہ 6 نمبر پہ ہیں. یعنی کہ پھڈا بھی برابری والوں میں نہیں ہے ابھی, پھڈا بھی برابری والوں میں نہیں ہے. اگر آپ میرٹ کی اور بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کس طرح پکار رہے ہیں, انہوں نے اگر تو آپ کسی کیس میں وہ آپ کو مطلوب ہیں تو آپ بالکل پکاریں. ایک شک بھی اگر آپ کو, یا کیا شورٹی ہے آپ کو, کیا شورٹی ہے کہ آپ ان کو کس طرح حاضر کرنا چاہ رہے ہیں عدالت میں, وجوہات بتائیں. ان کا پروف ہوگا نا کوئی نہ کوئی. کیا پروف ہے, کس چیز کا یہ پروف؟ بھی نہیں بتایا انہوں نے. آپ بتائیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں, آپ نے مجھے یہ تو مدعا اٹھایا نا کہ کیا ہے. مجھے تو ایسا پتا چلا کہ بس ان کو لگ رہا ہے, تو وہ کیا لگ رہا ہے, ان کو فیل آئی ہے کہ جی نہیں کیوں ان کو بلا لیں کہ فیل آئی ہے تو بلا لیں, تو انہوں نے کہا ادھر آؤ. ہاں جی, یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی انہوں نے کوئی چوری کی ہے, کوئی انہوں نے کوئی اس ملک کو ایویڈنس ہو گئی, کوئی کچھ کیا ہے, کوئی مجھے بتائیں, کوئی ان کے خلاف کوئی درخواست آئی ہے تو مجھے دکھائیں, تو پھر بلائیں بھی, بالکل پتہ بھی لگتا ہے. لیکن اب آپ نے بات کی کہ ایک ایسے ادارے کو جس کے آپریشنز بہت اسٹرانگ ہیں, جس کا میرٹ بہت اسٹرانگ ہے, بہت اوپر بہت اسٹرانگ ہے, جہاں پر ہمیں اللہ واسطے بھرتی نہیں ہوتی. جی ایگزیکٹلی, میرٹ پہ ہوگا تو بھرتی ہوگی, کیونکہ میرٹ پہ چل رہے ہیں. تو سب سے قابل افسران کو بھرتی کیا جاتا ہے دنیا کے, میں ایک جگہ میں نے پر آپ کو دیکھا وہ تھا, بتایا کہ دنیا کے 6 نمبر پہ ہیں, اور جس ادارے میں ہیں وہ ادارہ, وہاں پہ سب سے انٹیلیجنٹ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا, تھوڑا سا ذرا ریسرچ ورک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے لیول کے اوپر, تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی جو افواج کے بجٹ ہوتے ہیں نا, ہمارا کوئی ان کا 1 یا 2%, 3% بجٹ بھی نہیں ہے. اس کے اندر اگر ہم نے یہ والا سکور اچیو کیا ہوا کہ ہم دنیا کی ٹاپ ملٹری کے اندر آتے ہیں, ہماری ایجنسیز دنیا کی ٹاپ ایجنسیز کے اندر آتی ہیں اتنے سے بجٹ کے اندر, ایز کمپیئر ٹو جو CIA کے بجٹ ہیں, جو ایون کہ انڈین را کا جو بجٹ ہے, ہم اتنے سے ہیں اس بجٹ کو. لیکن اس بجٹ کو یوٹیلائز کر کے اگر ہم ایک بہت ہی بڑا نمبر سکور اچیو کرتے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہ پھر ادارہ کما کے واپس بھی بہت کرتا ہے ٹیکس کی صورت میں. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ بہت زیادہ واپس کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیا ایسی وجہ ہوئی کہ شہرت لینے کے لیے جج صاحب نے, فاضل جج صاحب نے ان کو کہا کہ جی ایک شاعر کو پروڈیوس کیا جائے؟ دیکھیں شاعر کا اگر یہ کہا گیا, یا شاعر کا جو اگر وہ انہوں نے اس بات پہ ان کو اتنی حقارت سے پکارا یا دیکھا, تو کیا ان کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ جی شاعر انہی کے پاس ہے؟ کوئی انہوں نے شاعر کو اٹھاتے ہوئے دیکھا, کوئی ان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا جس پہ لے کے جا رہے تھے, یا ان کو کوئی کسی CC فوٹیج کیمرہ میں وہ آئے, کس جگہ پہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ وہی لوگ لے کے گئے ہیں؟ اچھا علی بھائی, اس ملک میں حبیب جالب گزرے, اس ملک میں فیاض احمد فیاض گزرے, بالکل بڑے بڑے انقلابی شاعر گزرے, جنہوں نے انقلابی پوئٹری کی, کبھی ان کو تو نہیں اٹھایا گیا. اکارڈنگ ٹو مائی نالج کچھ لوگ ایجنسیوں کے نام پہ اغوا ہوئے تھے, انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ ان کی کیمپینز ہوئی کہ جن کو بازیاب کرایا جائے, وہ ہیرو بنے, اور کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئے. دیکھیں عدیل صاحب, بات اتنی سی ہے کہ کسی پہ الزام لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ الزام تراشی کرنا ایک فیشن بن چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف ایک فیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اب آؤٹ ریچ ملتی ہے, جی برانڈنگ بالکل. ہوتی اب ہے, آپ یہ دیکھیے, لوگ نام آپ ذرا جانتے ہیں. غور سے میری بات کو سنیے, دیکھیں اس وقت کون سا ان کے پاس ثبوت ہے جس کی بنا پہ ایک افسر کو بلایا جا رہا ہے اور اس کو بری الفاظات استعمال کی جا رہی ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بلا لیں, ریسپیکٹیبل ہیں, بلا لیں, ایگزیکٹلی ریسپیکٹیبل طریقے سے بلائیں. دیکھیں ہم اپنے ہم مہذب قوم ہیں, ہر ایک کو رسپیکٹ دینا آپ کا فرض ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنے ارد گرد کبھی آپ جائیں, آپ کسی کو بھی جیسے مرضی پکار لیں, جیسے مرضی بلا لیں حقارت کی نظر سے. یہ ایک اتنے بڑے آفس والے, اتنا بڑا آفس رکھ کے آپ کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اگلے کو اس طرح. مثال کے طور پہ بچے کہتے تھے نا میں بڑا ہو کے جج بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا, میں یہ بنوں گا. اب جب آپ بڑے ہو کے اس بندے کو دیکھیں جو بدتمیزی کر رہا ہو, جو کسی کو حقارت سے بلا رہا ہو, تو کیا کوئی بچہ کہے گا میں بڑے ہو کے لوگوں کو انصاف دینے والا بنوں گا؟ دیکھیں عدیل بھائی, ہمیں جو بھی ہوں, جیسے بھی مرضی آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں, جتنے بھی بڑے مرضی عہدے پہ ہوں, آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر آپ رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو آپ پھر اس قابل نہیں کہ وہ آفس کیری کریں. لیکن اب جو ایک سول سوسائٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے
ایٹ لیسٹ جوڈیشل ریفارمس ڈیمانڈ بالکل شروع ہو ڈیمانڈ گیا کر رہی ہے. ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگز ہیں, لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور بہت, اور اس قسم کے جن کا پولیٹیکل نہ کوئی انفلوئنس تھا نہ کوئی انٹرسٹ تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل ریفارمس ہونے چاہیے پاکستان میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جی بالکل ریفارمز ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کرنے پڑیں گے, ورنہ لوگوں کی جو اعتبار اٹھ جائے گا, اور اگر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا تو پھر میں تو پرسنلی قاضی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. میں آنیسٹلی مجھے بڑے پسند ہے وہ قاضی صاحب, ہمیں سب کو مجھے پسند ہے, بہت پسند ہمیں ہے سب وہ. کو پسند ہے. تو میں تو, اور میں لٹرلی گریس کی اگر بات کی جائے نا تو ان کے اندر ایک خاص گریس ہے, اس میں کوئی شک ایک نہیں ہے. پاورفل دبنگ پرسنالٹی ہے اس بالکل بندے کی. تو بالکل. میں تو ریکویسٹ کروں گا قاضی صاحب سے کہ اگر آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے, لیکن اب عوام نا بہت سیریسلی انصاف کی طلبگار ہے, جو فیصلے لوگوں کے رکے ہوئے ہیں, اور آپ ایک دبنگ آدمی ہیں, رائٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں آپ, تو میرے خیال سے اب آپ خود ہی اگر ریفارمس کی ذمہ داری لیں, اور ریفارمس ہونے چاہیے, رائٹ ہے ہر چیز کا, ہر چیزوں کو وقتاً فوقتاً ڈیولپمنٹ اس کے اندر آنی چاہیے, تو اس میں آئی تھنک میرے خیال کوئی بری بات تو ہے نہیں, بالکل ہر بری چیز بات کے نہیں, ریفارمز ہونے بالکل چاہیے. بری بات نہیں. اور علی بھائی, آپ کو اب کیا لگ رہا ہے مثال کے طور پہ کہ یہ اگر بات ٹھنڈی نہ ہوئی تو کیا کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن کو بلا رہے ہیں, پہلے ان سے یہ تو, ان سے جو بلا رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے ان کو بلانے کا, وہ کس وجہ سے بلا رہے ہیں, کیا چیز ایسی ہے, کوئی درخواست ان کو موصول ہوئی ہے جس پہ ان کا نام آیا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے. کسی نے کوئی سی سی فوٹیج کیمرہ میں آئے ہیں, ان کو کہاں سے شک پڑا ہے کہ وہ بندہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر ہم کھل کے بات کریں تو یہی ہے نا, کس لیے بلایا ہے کہ جی وہ شاعر نہیں مل رہا. تو کیا شاعر نہیں مل رہا, تو دیٹ مینس کہ وہ انہوں نے ہی اٹھایا اس چیز کا. انہوں نے کوئی دیکھیں, ہمارے گھر چوری ہوتی ہے, آپ کے گھر بھی ہوتی ہوگی, سب جگہ ہوتی ہے چوری. تو ہم جو سب سے پہلے سی سی فوٹیج کیمرہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے کچھ ایسا ایویڈنس کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا یہ بندہ آیا ہے, اس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے یا کالے رنگ کے کپڑے پہنے, منہ پہ نقاب ہے, ہائٹ لگ رہی ہے, گاڑی کا نمبر ٹریس ہو جاتا ہے, موٹر بائک کا نمبر ٹریس ہوتا ہے, آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے. کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہاں جس کو آپ ہر ایک کو پکڑتے پھریں گے, ادھر آؤ بھائی, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. تو پہلے یہ دیکھیں تو صحیح کہ کس نے اٹھایا ہے, کہ ان کے پاس ثبوت پہلے لیں کہ اٹھایا بھی ہے کہ نہیں اٹھایا. کہ آپ نے سنائی بات پہ آپ نے بولنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, یہ تو بالکل ناجائز ہے, میں سمجھتا ہوں. اب یہ کس طرف اونٹ کروٹ لے گا؟ دیکھیں, اور اونٹ کروٹ, اب اللہ کرے کہ دونوں ہی ہمارے لیے قابل ادارے ہیں. اب ہم دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ اچھا کرے, اور ٹھیک ہی ہے معاملات, سچ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب یہ دیکھ رہا تھا, ابھی میں نے وہ دیکھا ہے, وہ جو شاعر صاحب جو غائب ہوئے ہیں, اب وہ خود غائب ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت چیز ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی بہت ہوتی ہے کہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے, اپنا نام بنانے کے لیے خود بھی غائب ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑا مارا گیا جی, ہم تو چھپ گئے, خبروں میں ٹھیک آ ہے, گئے, خبروں ہمیں تو بہت مارا گیا جی, ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. تو صرف اس کے بعد کیا ہوگا, وہ اگر انہوں نے کوئی کتاب لانچ کرنی ہے تو وہ کتاب پوری دنیا پڑھے گی, اس کے بعد ان کی کتاب مہنگی بکے گی, ان کے شعر جو ہے وہ پڑھے جائیں گے, برانڈ بن جائیں گے کہ جی یہ جون سے نا جی یہ اندر سے آئے, ان سے بڑا ظلم ہوا ہے ان پہ. اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاعر صاحب خود ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں, اور الزامات ادھر ادھر لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اگر وہ میری وی لاگ کہیں چھپے ہوئے اگر شاعر صاحب کہیں سن بھی رہے ہیں اگر یہ وی لاگ, تو شاعر صاحب کو میں ایک پیغام دوں گا کہ شاعر صاحب یہ والے شعر اٹھا لو, مار دو, جان سے مار دو, کیا کر لو گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ انتشار والے شعر, یہ کوئی شاعری نہیں ہوتی. شاعری ہوتی ہے پھولوں کی بات کرو, گلاب کی بات کرو, پہاڑوں کی بات کرو,
یا سہراؤں انقلابی کی بات کرو تو انقلاب حبیب جالب کی مثال دو. ضرور انقلابی بات کرو جی بٹ کریں، ضرور ہاں کریں، رائٹ آپ تو لیکن یہ والا کہ جی مار دیا پرووک کب تک کرنا، اٹھاؤ گے پرووک کب کرنا. تک مارو جی گے کب تک یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو کوئی آپ اکسا رہے ہیں کسی کو. فیشن ہے کہ جی فیشن کیا ہے، یہ جی. اکسانا ہی ہے کسی کو مطلب کہ طنز کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مطلب کہ یہ کوئی شاعری پتہ نہیں کہا کیا شعر. علامہ اقبال بھی شاعر تھے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں شاعر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ شاعر صاحب اگر آپ کہاں بھی چھپے ہوئے ہیں خدا را سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کافی پرابلمز آ رہی ہیں آپ کے چھپنے کی وجہ سے. اور یہ جون سے اور اس طرح کی جو اس طرح کے شعر ہیں اور جس طرح کہ آپ یہ ایک شرارتی شعر کہہ رہے ہیں، اس کو بند کر دیں. جالب بھی ہیں جالب بھی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب علامہ اقبال بھی شاعر گزرے ہیں، ساغر فیض احمد صدیقی فیض صاحب بھی گزرے. گزرے ہیں، فیض احمد فیض گزرے ہیں، پروین شاکر صاحبہ گزری ہیں. شاعر تو بڑے دل کے نرم اور اچھے ہوتے ہیں. یہ آپ نے اپنی شعر و شاعری میں تیلیاں لگانا، آگ لگانا، نہیں وہ دس از ناٹ شاعر رائٹ. پلس میں آپ ویسے بتاؤں، میں نے جتنا بھی سرچ کیا، دیکھیں مزے کی بات ہے، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا اور مجھے ان کے آگے 500 سال بھی نہیں پتہ لگنا تھا ان کے بارے میں. لیکن اب ان کا نام بھی پتہ ہے، ان کی شکل بھی پتہ ہے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بہت بڑا ہو گیا ہے. ان جب آئیں گے تو پھر تو وہ پاکستان کے اسٹار بن جائیں گے. لیکن وہ شاعر پلس جرنلسٹ ہیں. دیکھیے میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شاعر بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور جرنلسٹ اس سے بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن آپ کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسی آگ لگاؤ کہ آپ لڑا دو اداروں کو آپس میں. یہ کہاں کی شاعری ہے؟ جلا دو، اٹھا لو، مار دو گے، کب تک مارو گے، کب تک جلاؤ گے، کب تک کرو گے، اٹھا لو گے، کیا بگاڑ لو گے، کیا کر لو گے. یہ کوئی شاعری ہے؟ یہ کوئی شاعری نہیں ہے. شاعری تو پرووک کرنا لوگوں کو، یہ تو شرارتیں ہیں، اکسانا انہیں. شرارتیں ہیں، اکسانا. جون سے یہ کسی کو آپ کہہ لیں کہ وہ کرنا، کسی کو پنچ کرنا، یہ کوئی شاعری نہیں ہے. شاعر صاحب خدا کا واسطہ سامنے آ جائیں اور نہ کریں ایسے. یہ شاعری نہ، ایسی فضول شاعری نہ کریں، اچھی شاعری کریں، پھول پتوں کی بات کریں، پہاڑوں کی بات کریں، صحراؤں کی بات کریں، ندی نالوں کی بات کریں، ان کو اللہ اپنے کی بات حفظ کریں. و امان میں ٹھیک ہے، رکھے، ہم کوئی پڑھیں. نعت لکھیں، ٹھیک ہے، کوئی جون سے حمد لکھیں. یہ خدا کا واسطہ ہے. لیکن میں ایسی دعا کروں گا کہ اللہ وہ جہاں بھی ہوں، اللہ ان آمین کو جی، آمین محفوظ آمین. رکھے. اللہ کرے، ہمارے پاکستان اللہ کے کرے شہری جی. ہیں. بالکل پاکستان کے جی. شاعر ہیں. ہر ایک کی اللہ پاک ہر ایک کی اچھا، حفاظت. اور میں نے آبزرو کیا کہ ایک جو فوج کا یا ادارے کا بندہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے. اگر آپ ان سب کا کامن کریں نا، ان ساروں کا، وہ ہوتی ہے پاکستانیت. کہ obviously ان کا تو دیکھیں اسٹیٹ ہی پاکستان دیکھیے ہے. میری بات سنیں عادل بھائی، کہ میرا جو آرٹیکل میں لکھتا ہوں وہ لکھتا ہی پاکستانیت کے نام سے ہوں. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور یہ صرف فوجی کا یا کسی کا ان کا فرض نہیں، وہ میرا اور آپ کا بھی فرض ہے. ہم بھی فوجی ہیں، آپ بھی فوجی ہیں، میں بھی فوجی ہوں. جہاں تک ہمارے ملک کی حفاظت کی بات ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے ایک فوجی ہیں. ہم لوگ جانے ٹھیک ہے، قربان کر جانے دیں گے اپنی، قربان. جب تو موقع ہے ہم جو سب جانے سے قربان پہلے. کرتا ہے وہ فوجی ہے. بس جی صاف سی جو بالکل بات جی. ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا آخری پیغام یہ ہے کہ عدلیہ کے لیے بھی کہ خدا را پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چیزوں کے نہ ایسے کیا کریں. ایسے پکار لینا کسی کو یہ ایسے حقارت سے دیکھنا، یہ اتنے بڑے عہدے کو یہ سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میری شاعر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ شاعر صاحب پلیز، اور سارے شاعروں سے اور سارے دوستوں سے، ساروں سے، کہ یار ایسی شاعری نہ کریں جو کسی کو اکسائے، جس میں صرف اور صرف غلاظت بھری ہو، جس میں صرف حسد بھرا ہو، جس میں صرف بدلہ بھرا ہو. یار پیار محبت کی کوئی شعر و شاعری کرو. ٹھیک ہے، اس ملک کو آگے لے کے چلو. ہماری ینگ جنریشن کو تم لوگ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں ینگ جنریشن کو؟ ٹھیک ہے، پلیز. ہم نے ساری عمر اپنے اداروں کی عزت کی ہے، چاہے عدلیہ ہو، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے جو بھی ہو. ہم نے ہر ایک کی عزت کی ہے اور ہماری عزت کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے،
ہمیں اس پلیز تفرقے نہ ڈالیں. نہیں علی بھائی، بہت پازیٹیو میسیج ہے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جہاں بھی ہوں محفوظ ہوں، فوراً اپنے گھر واپس آئیں. آمین جی، ہر ایک کو اور اللہ تعالیٰ ایک میں محفوظ اور رکھے. ریکویسٹ کروں گا ساروں سے کہ فیشنیبلی نہ مشہور ہونے کے لیے یہ لوازمات چھوڑ دیں، یہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ فیم لے جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہمیں نام 500 سال تک پتہ نہیں لگنے تھے، لیکن آج کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کسی نے یہ کہہ دیا، اور کسی نے کسی سے بدتمیزی سے بات کر دی، اور وہ لائم لائٹ میں آ گیا، وہ ایک برانڈ بن گیا. لوگ اس کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، کچھ ان کی نفرت میں کر رہے ہیں، کچھ ان کے پیار میں کر رہے ہیں. ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے، ہمارا الزامات انگلی اٹھانا ہماری عادت بن گئی ہے. اس فیشن کو ختم کرنا اس پڑے گا. فیشن کو ختم کرنا ہوگا، اور اس فیشن کو اگر ہم نے ملک کو لے کے چلنا ہے اور ملک کی سالمیت چاہتے ہیں تو اس فیشن کو ختم کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے. اور اپنی یوتھ کو اچھا پیغام دینا ہوگا. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا، ہم یوتھ کو راستہ دکھائیں گے، تو ابھی تو راستہ ہی نہیں ہے، دکھانا کیا ہے. بالکل. ابھی تو ہم لوگ میں لٹرلی بڑا پریشان ہوں، سوچتا ہوں کہ اب آنے والے بچوں کا کیا ہوگا. سیچوریشن کہتے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا. مجھے تو کام کرنے والا کوئی جاب کے اگر ایڈ لگاؤں تو لڑکا ہی نہیں ملتا جس کو کام کرنا آتا. اسکلڈ لیبر ہی نہیں ہے پاکستان میں. جو حالات ہو گئے ہیں، تو کیا ہم کیسے اب اپنا پارٹ پلے کریں گے کہ پاکستان پروگریسو ہو، پاکستان کے اندر ترقی آئے، خوشحالی آئے. دیکھیں میں آپ کو وہی کہا کہ ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے اداروں کو اسٹرانگ رکھنا ہوگا. 100%. اور اداروں کو دیکھیے، دوسری بات یہ کہ اداروں کا آپس میں لڑنا بالکل نہیں بنتا. یار پاسبلٹی ہے ویسے اس کی، کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی باہر کی طاقت کی. دیکھیں جی، اس وقت کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. ہائبرڈ وار ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. ہمیں اس ملک کی سنسیئرٹی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں سنسیئر ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سنسیئر نہیں نا ملک کے ساتھ تو ہم ہیں ہی نہیں. میرا کوشچن ابھی بھی آپ سے وہی ہے جی کہ کیا جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ ایک گھر ہیں، یہ ادارے گھر کے ڈفرینٹ رومز ہیں جو مل کے اس گھر کو چلاتے ہیں. اب اس گھر کے اندر اگر وہ کمرے آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا یہ کوئی پراکسی کسی دشمن کی یا کسی. دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ ساری عمر سے دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فاضل ججز کو بھی چاہیے کہ ہماری فوج کا احترام کریں، اور ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ ہماری عدلیہ کا احترام کریں. اور میں نے یہ دیکھے، سن لیجئے، اور میں یہ دیکھے، میں آپ کو بتاؤں کہ فوج بھی احترام کرتی ہے اور عدلیہ بھی احترام کرتی ہے. کوئی بیچ میں ایک آدھ ایسے آ جاتے ہیں یا ایسی کوئی ہو جاتی ہے جو کوئی اپنی شہرت کی خاطر یا اپنا نام یا کوئی اپنا فیم لینے کی خاطر کچھ کر لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور ان کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کی بےعزتی کرے. بس میں تو یہ کہوں گا کہ وہ عدلیہ کو چاہیے کہ باقی بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرے. علی بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو میسیج دیا. تو علی بھائی امید کروں گا آپ سے دوبارہ ملاقات کریں، ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں. آپ کا ایک کوشش تو میں نے کی تھی، آپ نے مجھے منع کر دیا. وہ کھلا تضاد والا آپ کا تھا آرٹیکل، بڑا مزیدار تھا، تو آپ ڈھونڈیں وہ پڑھیں. سیکنڈ لاسٹ آرٹیکل تھا علی انوار کا. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اور دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ اور سنجیدہ اور انفارمیٹیو باتیں لے کے آئیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو.